ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی ہے اس کو وہاں نہ لگانا۔ ٹوپی ہے، اس کی جگہ سر ہے، جوتا اس کی جگہ پاؤں ہے۔ اب جوتی کوئی سر پہ رکھے، ٹوپی پاؤں پہ، نادانی کی بات ہے نا، جہالت کی بات ہے نا۔ ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے جان دی، زندگی ہماری تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری جوانی، تو بڑھاپا کیوں آیا بھائی؟ اللہ نے دی ہے، امانت ہے، امانت ہے۔ اگر کوئی کہے میری طاقت، تو ضعف کیوں آیا؟ اگر کوئی کہے میری صحت، تو بیماری کیوں لگی؟ کمر میں درد کیوں ہوا ہے؟ اگر کوئی میری زندگی، تو موت کیوں آئی؟ نہ نہ، ہماری نہیں، امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے، نعمت اس کی ناقدری نہ کریں۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ تبلیغ کہ زندگی امانت ہے اور زندگی نعمت ہے، اور اس کا بہترین مصرف، پہلا مصرف، بڑا مصرف، اونچا مصرف، سب سے اہم مصرف وہ دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت، اعلاء کلمت اللہ۔ ہاں، ہم دنیا میں خود تو آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو اسے پوچھا نا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ نہیں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ ہم تم سے تمہارا مال لینے، ملک لینے نہیں، مال تمہیں مبارک، ملک تمہیں مبارک۔ ہم کیوں آئے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، اللہ کی بندگی میں لائیں۔ یہ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ ہم مسلمان اور مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی ہے۔ دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، سردار صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، وزیر اعظم صاحب بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ اور مسلمان ہونا بڑی بات، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات۔ ہماری عزت وہ کس میں؟ اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، فتح ہوا ہے، شام فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کیا، حضرت کپڑے بدلنے، کپڑے کتنا زور لگتا ہے نا، سواری ایسی ہو، کپڑے ایسے ہوں، اور جناب کیا کپڑے بدلنے، ذرا سواری بدل لیں۔ کیوں؟ شام کے لوگ استقبال میں، شام کے لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سینے پر، اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا بات کی؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا، ہاں۔ اور کیسا خوبصورت جملہ اور کتنا بڑا پیغام قیامت تک کے مسلمانوں کو۔ کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں ہے کہ ہم قیمتی کپڑوں پہ زور لگائیں، سواریوں سے نہیں ہے کہ ہم بڑی سے بڑی سواریاں رکھیں، ہماری عزت اسلام سے ہے۔ ہم اسلام کو گلے لگائیں، اسلام کو زندگی میں لائیں۔ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ یہ بات سمجھنی، یہ اجتماع تبلیغ بھی 4 ماہ بھی چلا بھی 3 دن، بھائی چلو بھائی کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ہمارا پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، ضروری کام، وہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔
اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کے گزر گئے، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ خرچ ہو گئی، اس پر ہمیں ندامت ہو کہ ہم سے ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ ظالم کی دعا جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، جب نہی منکر چھوڑ دیں گے، دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ سوال کریں گے کہ پورا نہیں کیا جائے گا، یہ مدد مانگیں گے، مدد نہیں ہوگی، کام چھوڑا ہوا ہے، اپنے کام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ٹریفک پولیس والا اپنا کام چھوڑ کے گھر چلا گیا، بچہ بیمار، اس کی دوائی لینی، ٹھیک ہے، بچہ بیمار دوائی لینا بھی بہت ضروری بات ہے، نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اس کا بندوبست کوئی نہیں کیا اور ڈیوٹی چھوڑ کے چلا گیا گھر، بچے کی دوائی، اب پیچھے ٹریفک پھنس گئی، وہ اس طرف 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ادھر 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، ادھر 1 میل دور ٹریفک پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس میں کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، کسی نے اسٹیشن پہنچنا ہے، کسی نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کسی کی سب پھنسے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے ڈیوٹی چھوڑی، ہزاروں کی تکلیف، ہزاروں پریشانی میں پھنس۔ مسلمان اپنے کام سے ہٹ گیا، مسلمان اپنی حیثیت کو بھول گیا، اس لیے امت پھنسی ہوئی ہے، مسائل میں اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔